کہ آپ نے سارا نظم سارا بندوبست تباہ کر دیا۔ اچھا سجاد میر صاحب، آپ نے خان صاحب کی بات کر دی ہے تو خان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ وفاق اتنا ہی پیسہ یعنی کہ صوبوں کو بھیج سکتا ہے جتنا وہ ٹیکس جمع کرتے ہیں؟ یہ خان صاحب نے آج کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وفاق اتنا پیسہ صوبوں کو بھیج سکتا ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وفاق اتنا ہی پیسہ دے گا جتنا وہ ٹیکس جمع کرے گا۔ درست کہا۔ سندھ والوں کی یہ بات غلط ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پروجیکٹڈ ٹیکس یہ تھا کہ 4000 بلین ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں سندھ کا حصہ مثلاً 7 بلین تھا، 7 بلین ہمیں دے دو۔ صحیح۔ وہ کہیں گے 4 بلین اکٹھا نہیں ہوا، اکٹھا ہی 3 بلین ہوا ہے، تو اس میں سے آپ کا حصہ جو بنتا ہے وہ مثال کے طور پر 5 بلین بنتا ہے، وہ ہم 500 بلین بنتا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ دو، باقی صوبے جائیں جہنم میں، ہمیں وہ دو۔ یہ اصول تو غلط ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ وہ یہ بات کہہ کے کس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عہد میں ٹیکس کم اکٹھا ہو رہا ہے۔ دیکھیے جب نواز شریف آئے تھے، غلام اسحاق ڈار کو بہت گالیاں پڑتی ہیں، تو اس وقت 2000 بلین کا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا تھا، تھوڑا سا کم تھا، 1800-1900 تھا، 2000 بلین کا اکٹھا کیا جاتا تھا، اور اس لحاظ سے ہم اپنے ڈیفنس پہ 550 بلین کا خرچ کرتے تھے، تو وہی ریشو بنتی تھی۔ جب وہ گئے تو وہ 4000 بلین کے قریب پہنچ گیا، کچھ ایک آدھ کم تھا، اور دگنا ہو گیا ریونیو اکٹھا کرنا، کیونکہ آپ کی گروتھ ریٹ ان کے جاتے ہوئے 5، 4 یا 8 ہو گئی تھی۔ پہلے بھی 5% تھی، 4% تھی۔ آپ ترقی کریں گے تو آپ کو ٹیکس آئے گا نا جی، آپ کی انڈسٹری چلے گی تو آپ کو ٹیکس آئے گا نا جی۔ سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں بات پوری کر لوں پہلے، تبھی ٹیکس آئے گا نا۔ اب آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے۔ ٹیکس کلیکشن کرنا بھی وفاق کا کام ہے نا۔ بالکل، آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے، آپ گروتھ ریٹ کو تیز نہیں کر سکے، آپ پرانوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلا جو آپ کے سامنے۔ بالکل، اور وہ صوبے کہتے ہیں جی آج اگر یہی آپ نے 4000 سے 5500 جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہوا تھا، یا 6000 آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا ہوتا تو صوبوں کا حصہ بھی زیادہ ہوتا، وفاق کا حصہ بھی زیادہ ہوتا۔ شمیم ممتاز صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما موجود ہیں۔ جی آج بلاول کی پریس کانفرنس بھی آئی ہے اور بہت سی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم اسلام صاحب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی آپ پریس کانفرنس کی کہ اگر احتساب ہو تو سب کا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سابق صدر کو آپ رگڑا لگاتے رہیں اور باقی لوگ جو عیاشی کرتے رہیں، کوئی چینی بیچتا رہے، کوئی گندم بیچتا رہے، کوئی اور عیاشی کرتا رہے۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ وہ عمران نے کہا ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں سندھ کو دوں گا، جتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا اتنا ہی دوں گا، تو کیا کیسے اب سندھ کا اور وفاق کا معاملہ بھی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک ہمارے چیئرمین صاحب کی آج پریس کانفرنس کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی بھی ایک ایسا ابہام نہیں ہے جو چیئرمین صاحب نے چھوڑا ہو۔ بالکل ٹھیک کہا چیئرمین صاحب نے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس طرح وقت کے وزیر اعظموں کو یا صدر کو اس طرح سے کیسوں میں جو ہے گھسیٹا جائے جس کا کوئی وجود نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، جس کا ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ عدالت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اور عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ زرداری صاحب نے 12 سال بغیر کسی ثبوت کے جیل میں گزارے اور پھر انہی عدالتوں نے ان کو بری کیا اور اس فیصلے کو مانا گیا۔ اسی طرح اب زرداری صاحب پھر جا رہے ہیں، صدر پاکستان رہے ہیں، علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں گئے، وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ آج جس طرح زرداری صاحب نے کہا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہ جی واپس لیا جائے کیس، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ اتنے عرصے سے وہ ریفرنس چل رہا ہے اور جب کوئی ثبوت نہیں ملا تو آپ نے نیب کے ذریعے اور کس طرح ان کو پابند فلاصل رکھا ہوا ہے یا آپ نے ان کو نظر بند رکھا ہوا ہے، وہ علاج کی سہولیات محروم ہے، اپنے لوگوں سے ملنے سے محروم ہے، اپنے کارکنوں سے دور ہے وہ اس وجہ سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کا ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ پگڑیاں تو نہ اچھالیں نا شریف لوگوں کی۔ اور جہاں تک چیئرمین صاحب نے کہا کہ اگر آج ہمیں تو کل تمہاری باری ہے، بالکل جب ایک داغ بیل آپ ڈال دیں گے کہ اس طرح وقت کے وزیر اعظموں کو جو پاکستان میں رہے ہوں اور جو صدر رہے ہوں ان کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آج جب ہمارے ساتھ کریں گے تو کل آپ کی باری بھی آئے گی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہوئی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی، دیکھیں یو ٹرن لینا تحریک انصاف کا بہت پرانا کام ہے۔ وہ آتے ہیں بہت دھوم دھڑکے سے یہاں پر کہ جی ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں۔ 4 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا جی 1100 ارب روپے کا پیکج ہے، آپ کی آمدنی 700 ارب سے بھی کم ہے، آپ دے رہے 1100 ارب روپے، چلیں مان لیا۔ 3-4 دن بحث کے بعد آج کیا کھلا معاملہ کہ جی ٹوٹل 300 ارب روپے وہ ہمیں دے رہے ہیں اور باقی تو سندھ گورنمنٹ کے پیسے ہیں سارے۔ تو آپ یہ ڈرامے کر کے عوام کو بہت زیادہ
میں لفظ بیوقوف عوام کے لیے استعمال نہیں کروں گی. عوام بہت عقل مند ہو گئی ہے. اب عوام سمجھتی ہے کہ اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے. وہ پیسہ جو اے ٹی ایم مشین کے نام سے تحریک انصاف نے خرچ کیا, وہ پیسہ بہت جلد جہانگیر ترین صاحب کو لوٹایا گیا. 100 دن کے اندر اندر کھاد کے اوپر سبسڈی دے کر اور جو کچھ کر کے وہ اربوں روپے کما لیے تھے انہوں نے 100 دن کے اندر. اور اب 2 سال کے بعد جس طرح چینی کا ایک بحران, آٹے کا ایک بحران, میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پاکستان کو 70 سال پیچھے کھڑا کر دیا. یہ تو کہتے ہیں نا پاکستان میں 70 سال سے کرپشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے قائد اعظم کے زمانے میں بھی ہوئی, اس کا مطلب ہے لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی ہوئی, اس کا مطلب ہے فوجی اخبار میں بھی ہوئی. یہ تو سب کو کہہ رہے ہیں نا. پھر سب کے خلاف کیس کھلنے چاہیے, صرف ہمارے خلاف کیوں؟ ہمیں کیوں وکٹمائز کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا کسی کو بھی؟ آپ بھول گئے پی آر ٹی کو کہاں سے شروع ہوئی تھی, کتنے ارب سے شروع ہوئی تھی, کتنے ارب پر جا کر ختم ہوئی, اور آج بھی اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے مادام جپا کو دبا دیا, آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا, آپ نے جو انٹرنیشنل آپ نے فقیر بن کے فنڈنگ آپ کو ہوئی, آپ نے پیسہ مانگا, جھولی پھیلا کر آپ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. ارے بھائی اپنے کسی وعدے پر تو قائم رہیے, کوئی تو زبان نبھائیے. اب ہم تو منتظر ہیں. مجھے کہا جاتا ہے روز آپ اسمبلی میں کھڑی ہو کے اپنے شہدا کے لیے دعائیں کرواتی ہیں, تو میرے بھائی آپ بھی شہید ہو جائیے, ہم آپ کی بھی دعا کروا دیں گے. بالکل جناب, آپ کا ماشاءاللہ موقف بالکل درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور سندھ گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے, وفاق کے ساتھ ان کا یہی جھگڑا ہے کہ وہ سارے الزامات پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں, نون لیگ پہ لگا رہے ہیں, اور وہ سب جو کرپشن کرتے ہوئے ان کے وہ کرپشن وہ بھی نہیں, میں بھی نہیں کہتا جہانگیر ترین کرپٹ آدمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو آدمی بھی کام کرے گا اس کے ہاں وہ چیزیں پائی جائیں گی جسے ہم کارپوریٹ کرپشن کہتے ہیں یا کارپوریٹ کرپشن سمجھتے ہیں. اور کارپوریٹ سیکٹر اس کو ایک روٹین کا معاملہ سمجھتا ہے. نواز شریف بھی نہیں سمجھتا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ کرپشن ہے, جہانگیر ترین بھی نہیں سمجھتا ہوگا. لیکن جہانگیر ترین کا مسئلہ یہ آ گیا کہ اس نے پیسے لگائے تھے, اور پیسے لگانے کے بعد وہ سارے کھیل سے باہر ہو گیا تھا. اور اب اگر اس نے پیسے کمائے ہیں یا اس کے نتیجے میں شوگر کی زیادہ فائدہ ہوا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پیسے کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. 50-52 روپے کی شوگر تھی, اب 125 سے 120 کی شوگر ہوگی, چھوٹی بات نہیں ہے. صحیح. تو اچھا یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ وفاق اور جو ان کی ٹینشن ہے یہ کم ہو پائے گی؟ جی جی نہیں وفا ابھی آگے اسٹوری کو لے کے چلیے. یہ جو اسی کو بس شارٹ سا کر کے کہ اس کو ٹینشن کو اب کم ہوتا دیکھ رہے ہیں, کوئی آئیڈیل کوآرڈینیشن کی ہو پائے گی, کوئی بیٹھ پائیں گے, یا کسی طرح جیسے میم کہہ رہی ہیں کہ اسی طرح اصل میں آئیڈیل کوآپریشن یہ جی کہ یہ پہلے بنا تھا جب سندھ میں لا اینڈ آرڈر لانا تھا تو پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں کیا تھا فوج نے, اور ایپیکس باڈی بنائی تھی جس میں کور کمانڈر بھی شامل تھے, فوج کے رینجرز کے لوگ شامل تھے, اور اس کو چلایا تھا. اس طرح جب ملک میں یہ کرونا آیا تو اس وقت کمانڈ اینڈ آپریشن اتھارٹی بنائی گئی جس نے اسد عمر اس کو اگر ہیڈ کرتے تھے, لیکن سارے جرنیل ہی تھے جو اس کو لک آفٹر کرتے تھے, اور انہوں نے ڈلیور کیا. یہ کہتے ہیں نا وفاق نے کرونا کو قابو کیا. وفاق تو کنفیوژن کریٹ کرتا تھا, بلکہ عمران خان کرتے تھے, انہوں نے کنٹرول کیا. اس طرح اس وقت جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو امپلیمنٹیشن کے لیے ہے, وہ کمیٹی اگر اسرٹ کرے گی کیونکہ اس میں فوج کے نمائندے موجود ہیں تو شاید کچھ کام ہو سکے, ورنہ سندھ کی حکومت کا اور وفاق کی حکومت کا کوئی لگتا نہیں ہے مزاج کے معاملے کو آگے بڑھائیں. صحیح, ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو آگے بڑھائیں گے پروگرام کو, مزید اسٹوری بھی ڈسکس کریں گے. ٹیک اے بریک.